اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب نور الحق قادری صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے مشتاق احمد فیڈرل سیکرٹری آپ کو بھی اس فنکشن آرگنائز کرنے کی، اور ڈاکٹر عمار ابھی آپ عراق سے آئے ہیں، آپ نے ایک زبردست بات چیت کی رحمت العالمین پہ، آپ کا یہاں آنے کا شکریہ۔ پروفیسر عبدالسلام داؤد سعودی عربیہ سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا۔ ڈاکٹر سعید حسن شرازی ایران سے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آنے کا۔ اور ڈاکٹر حسین محی الدین، آپ تو اپنے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلام کے، میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ کا خاص کرم تھا کہ مجھے جب میں کرکٹ ابھی کھیل رہا تھا، میرے آخری دن تھے، تو میں ایک صوفی کو ملا جن کا نام میاں بشیر تھا، تو وہ مجھے اپنی حکمت، اپنے علم، اس کی وجہ سے وہ مجھے دین کی طرف لے آئے۔ میں ایک نام کا مسلمان تھا، جمعے کی نماز والد صاحب اگر کہتے تھے تو چلا جاتا تھا ان کے ساتھ، عید کی نماز پڑھ لیتا تھا، باقی مجھے اسلام پہ کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ تو جو میاں بشیر تھے، یہ آہستہ آہستہ جو رکاوٹیں تھیں میرے ایمان کے راستے میں، انہوں نے آہستہ 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 یہ رکاوٹیں ختم کر دیں۔ اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ ایک پردہ اٹھا دیتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہے، ایک وہ جو وقت ہے نا جب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ ہے، اور جو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، یہ ایک انسان کی ایک تو اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس سیدھے راستے پہ لے آئے، لیکن وہ پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے میاں بشیر سے جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنی شروع کرو، اور تب تک مجھے قرآن شریف کی سمجھ نہیں آتی تھی، پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف قرآن کی سمجھ ہی تمہیں تب آئے گی جب آپ کے دل میں ایمان اللہ ڈال دے۔ اور دوسری چیز انہوں نے مجھے کہی کہ آپ جو نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی، وہ تب اس راستے پہ لگیں گے جب آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا، جب عشق ہوگا۔ اور جب آپ کو ان کی پوری زندگی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی، تو وہ ایک سفر شروع ہوا۔ اور یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جس دن انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس دن ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے سیدھے راستے کے لیے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور آپ جو اللہ سیدھے راستہ مانگتا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے ان کی زندگی سمجھنی پڑتی ہے، آپ کو پڑھنی پڑتی ہے۔ تو میرا تب سے سفر شروع ہوا اور میں نے ان کی زندگی پڑھی، تو تبدیلی میرے اندر آنی شروع ہوئی، راستہ میرا زندگی کا بدلا۔ نہ میں کینسر ہاسپٹل بناتا، نہ میں آج پولیٹکس میں ہوتا اگر وہ میرا راستہ نہ بدلتا، کیونکہ زندگی میں دو راستے ہیں۔ ایک ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے،
ایک ہے جب آپ میں ایمان آ جاتا ہے اور آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا جائے آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے تم کیا کرتے ہو, انسانوں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا. تو یہ چینج ہو جاتا ہے راستہ. ایک ہوتا ہے ذات کے لیے, پھر ایک آپ ایک ذمہ دار انسان بن کے اپنا انسان ہونے کا فرض پورا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا, آخرت ہے, اس میں ایمان آ جاتا ہے. تو جو میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا جاتا ہوں, تو اس پہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس پہ سب سے پہلے کہ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا رحمت العالمین کا. رحم تھا ان کے اندر. جو انہوں نے مدینہ کی پہلی ریاست بنائی, اس میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ رحم تھا. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. وسائل نہیں تھے, وسائل تو رومن ایمپائر کے پاس تھے, وسائل پرشین ایمپائر, 2 سپر پاورز تھی, پیسے تو ان کے پاس تھے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا ان کی زندگی سے کہ ایک فلاحی ریاست وسائل کی وجہ سے نہیں بنتی, احساس کی اور رحم کی وجہ سے بنتی ہے. جب آپ انسانوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے, وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی. اور جو تاریخ کا حصہ ہے, اب یہ باقی پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے, بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے, ان کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ جو فنومنا ہے اور جس کی وجہ سے میں آج آپ سب کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ 3 یونیورسٹیز میں ایک اسپیشل چیئر سیرت کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ, 3 ڈیفرنٹ ریسرچ کے اوپر چیئرز کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹڈی کریں ایک فنومنا. یہ میں اب آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, یہ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 625 میں جنگ بدر جیتی گئی. 313 مسلمان تھے لڑنے والے. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج 1 لاکھ جدید اکوپڈ لیٹسٹ ہتھیاروں کی فوج تھی, 1 لاکھ کی فوج 11 سال جنگ بدر کے بعد یارمک میں خالد بن ولید کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. اور 638 میں پرشین ایمپائر کی فوج قدسیہ میں گھٹنے ٹیک گئی, ہار گئی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے عظیم لیڈر, عظیم انسان نے کیا کیا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان 625 کے اور 636 کے بیچ میں 11 سال میں وہ دنیا کے سب سے بڑی پاور بن گئے اور سپر پاورز ان کے سامنے گر گئیں. اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری یونیورسٹیز اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ وہ کیا انسان تھا جس نے انسانوں کو ہی بدل دیا. وہی عرب تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, غریب ترین لوگ تھے, وہ اتنی تیزی سے بدل کے 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے پردہ کرنے کے بعد موروکو سے لے کے وہ پہنچ گئے ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا. اور یہ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کوئی لیٹسٹ یعنی وار مشین نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تیل تو بھی نکلا نہیں تھا, وہ تو کئی صدیوں کے بعد نکلنا تھا وہاں سے. تو کیا تھا ان کے پاس؟ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے چھوٹے انسانوں کو بڑا انسان بنا دیا, عام سے لوگوں کو دنیا کے عظیم انسان بنا دیا. وہ کیا کیا؟
وہ کیا کیریکٹر ٹرانسفارمیشن تھی, کیا انہوں نے کیا, کیسے کیریکٹر بدل دیا. وہی لوگوں کے خوف ختم کر دیے, اپنے آپ سے باہر نکل گئے. وہ لوگ بڑے مقصد کے لیے نکل گئے, اپنی اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ مقصد سمجھ گئے. وہ کسی بھی آج تک دنیا میں کسی لیڈر نے وہ نہیں کیا, کسی انسان نے نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ 700 سال تک دنیا کی سب سے عظیم پاور, سب سے زیادہ بہتر سائنٹسٹ, بہترین کلچر, مغربی جو آج کا سویلائزیشن ہے, یہ مسلمانوں کا جو اسپین میں سویلائزیشن تھا ادھر سے انہوں نے سیکھا, انہوں نے پڑھنا شروع کیا, انہوں نے ایرسٹوٹل اور گریک فلسفیز کو انہوں نے لے کے مسلمانوں کے ذریعے اسپین سے وہ یورپ میں گئی, پھر یورپین سویلائزیشن اٹھا. تو وہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں کسی انسان کے نہیں ہیں. یہاں کتابیں نکلتی ہیں, سٹیو جابز کے اوپر کتاب نکلاتی ہے, ساری دنیا پڑھتی ہے کہ جی وہ کیسے ایک دم کامیاب ہو گیا. بل گیٹس کے اوپر کتاب نکلتی ہے, ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی بل گیٹس کیسے کامیاب ہو گیا. پڑھنا تو ان کا چاہیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, جنہوں نے دنیا بدل دی. اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی ہماری ملک کی بدقسمتی, وہ ملک, واحد ملک مدینہ کی ریاست کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنا, واحد ملک. اب وہ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو اسلام کے لمبردار بنے ہوئے ہیں, جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس فلسفے کی, ان کے ذہن ہی نہیں اتنے کہ سمجھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھی. اللہ کی جو رب العالمین نے جب ان کو رحمت العالمین کا خطاب دیا تو وہ کیا چیز ہوں گے, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. جو وہ حرکتیں کرتے ہیں صرف ہمیں نہیں تکلیف ہوتی, ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں. آج بچوں کے پاس موبائل فون آ گیا ہے, دنیا کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں, دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے 8-8 10-10 سال کے بچے, ان کو جو حرکتیں کرتے ہیں ہم, اور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے نام پہ, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز, میں نہیں ہوں, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, لیکن ہمارے اسکالرز اس کے اوپر کام کریں, بتائیں لوگوں کو. اگر میری طرح کا آدمی صرف ان کی زندگی کو پڑھ کے میری زندگی کا رخ بدل گیا, اگر یہ سوچے میں تو چلے اتنے کتنے صدیوں کے بعد پیدا ہوا ہوں, تو وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا اب سمجھ آتی ہے کہ وہ سارے کیسے عظیم لوگ بن گئے. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 دفعہ فوجوں کو جنگ میں لیڈ کیا. سوچے کبھی غلام بھی کوئی جنرل بن سکتا ہے, تو انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا. انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا, انسان کا کیریکٹر بدل دیا تھا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حالت بدل دی تھی, وہ چینج ہو گئے تھے لوگ. وہی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قوم کیسے, پاکستان کیسے عظیم قوم بنے گا, اور یہ بنے گا انشاءاللہ ایک عظیم ملک. یہ بنے گا تب جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یہ ہم ریسرچ کریں گے 3 یونیورسٹیز میں, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, شروع سے بچوں کو سمجھ آئے کہ کیسے ایک انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بناتا ہے. کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا اور ملیشیا میں نہیں گئی تھی, صرف مسلمان تاجر گئے تھے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ جو ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے, یہ بڑے ہمارے اولیاء کرام تھے, ہمارے بڑے صوفی تھے. حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت بابا فرید,
दाता गण बख्श, बुल्ले शाह, ये कौन लोग थे? ये कोई तलवारों से लोगों को मुसलमान कर रहे थे? इनके कैरेक्टर थे, बड़े इंसान थे, इंसानियत की खिदमत करने आए थे। आज भी जाके देखें, लाखों लोग उनके उर्स पे पहुंचे होते हैं, लोग उनके आज भी जाते हैं, क्योंकि ये बड़े इंसान थे। ये रहमतुल आलमीन के एम्बेसडर्स थे, ये आखिरी पैगंबर के, ये उनकी रहमतें लोगों के ऊपर देने आए थे। मैं जाता हूं, कई दफा मैं मज़ारों पर देखा है, हिंदू भी वहां जाते हैं, दाता बाबा फरीद उनके मज़ार पे सिख भी वहां जाते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के चले जाएं, मोइनुद्दीन चिश्ती के, वहां हर किस्म के लोग जाते हैं, हर दीन के लोग जाते हैं, क्योंकि वो इंसान थे। इसलिए हमने इस मुल्क को उठाएंगे अपने कैरेक्टर बदल के, और जो कैरेक्टर हमने बनाना है, जो हमारा आइडियल है, जो हम हर वक्त नमाज में कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हम 100 साल का आदमी भी दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, क्योंकि हम उनको तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन उनके रास्ते पे चलते चलते हम तब्दील होके एक छोटे से बड़े इंसान बन जाते हैं। मैं आखिर में ये जो हम सारे मुसलमान दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए तकलीफ दह चीज़ होती है, हर थोड़े सालों के बाद किसी मगरबी मुल्क में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। उसका नतीजा क्या होता है? मुसलमानों को गुस्सा चढ़ता है, हम सड़कों पर निकलते हैं, लोग कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे अपने मुल्क में तोड़फोड़ हो जाती है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे अब तक ये होता रहा है कि वहां जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो बाकियों को, मगरब में लोगों को बताते हैं कि देखिए जी, इस्लाम तो एक है ही बड़ा, एक ऐसा दीन है जो इंतशार फैलाता है, तो वो उनको मौका मिल जाता है इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का। अभी हमारी नई नई हुकूमत आई थी, एक हॉलैंड के अंदर किसी ने उनकी शान की गुस्ताखी की को खाका बनाया। हमने पहले फॉरेन मिनिस्टर से बात की, एम्बेसडर से बात की, और मुझे खुशी यह है कि पहली दफा हमारे कहने पे उन्होंने वो खाके वापस किए। फिर हमने OIC में ये बात उठाई कि सारे मुसलमान मुल्कों को मिलके बताना चाहिए मगरब को कि ये आपको, उनके लोगों को नहीं उनको समझ ही नहीं आ सकती कि हम कितना, हमारे दिलों में बसते हमारे नबी, उनको नहीं समझ आ सकती, तो हम उनको समझाएं। तो OIC से बात हुई, फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहली दफा इस चीज को उठाया, और फिर एक चीज हुई जो कभी पहले नहीं हुई। यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, उसने पहली दफा कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेके आप किसी के दीन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं अब एक चीज प्रपोज कर रहा हूं। मैंने एक हमारे अहमद बिलाल सूफी हैं, इंटरनेशनल वकील हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, तो मैंने उनको फैसला किया अपना स्पेशल एनवॉय बनाने के लिए, और मैंने उनको अब जिम्मेदारी दी है कि वो दुनिया के और ममालिक में जाएं। उनको एक कन्वेंशन हम अब साइन करवाना चाहते हैं दुनिया के ममालिक से, और उसका नाम होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग द डेफेमेशन ऑफ रिलीजन्स। यानी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दुनिया में जाके उसकी आड़ लेके 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो इंशाल्लाह ये अब ये दुनिया में जाएंगे,
वेरियस ममालिक में लोगों से बात करेंगे, उनके वकीलों से मिलेंगे, ये कन्वेंशन की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान इसको स्पेयर हेड करेगा कि हम दुनिया में पहली दफ़ा ये कन्वेंशन साइन करवाएंगे कि ये एक कानून के खिलाफ हो जाए कि आप ये हो ही नहीं सकता कि आप एक पूरी एक 1.25 अरब कौम को, उनके दिलों को तकलीफ पहुँचाएँ आड़ लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। मैं आखिर में फिर से कादरी साहब आपको मुबारक देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा सालाना अब ये कन्वेंशन हुआ करे 12 रबीउल अव्वल पे। मैं ये चाहता हूँ कि बाहर से हम एक्सपर्ट्स बुलाएं, बड़े स्कॉलर्स बुलाएं और ये लंबी कन्वेंशन हो और इसमें फिर पाकिस्तान के भी हमारे वो स्कॉलर्स को हम सामने लेके आएं कि मुसलसल हम लोगों को समझाएं तो सही कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ थे। अपने लोगों को भी समझाएं क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ लोगों को नहीं पूरी तरह इल्म, और सबसे ज़्यादा चीज़ बाहर के लोगों को बताएं। वो लोग जो मुसलमान हैं उनको बताएं कि असल में दुनिया को क्या चीज़ समझनी चाहिए कि जब रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को खिताब दिया रहमतुल आलमीन का। शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा आलमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मुझे दीन इस्लाम का ज़्यादा इल्म नहीं था।